السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. تو چلیں آج ہم اس کا نیکسٹ پارٹ دیکھتے ہیں. فائزہ پلیز، میں پریشان ہو گئی ہوں. پہلے تو اس نے فون بند کر رکھا تھا اور اب کال تو جاتی ہے مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا. ایک تو تانیہ تم نہ ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہو. یہ ذرا سی بات ہے؟ وہ بھڑک گئی. پچھلے 2 ہفتوں میں پاگلوں کی طرح اسے کال ملا رہی ہوں اور وہ جناب فون ہی نہیں اٹھا رہے. بھائی ہو سکتا ہے وہ بیزی ہو. فائزہ نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا پر وہ اور بدک گئی. بیٹھے بٹھائے اے ایس پی صاحب نے ایسی کیا مصروفیات ایجاد کر لی جو فون نہیں اٹھا سکتے. اوف ہو، تمہاری سوئی تو ایک ہی جگہ پر اٹک گئی ہے. اب فون رکھو. میرے پاس سارا کام چھوڑ کر مجھے اپنی الو جیسی آنکھوں سے گھور رہا ہے. نوکری سے نکلواؤں گی. زیادہ اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں بھی آفس میں ہی بیٹھی ہوں. وہ تمہارے پاپا کا ہے جبکہ میرا باس میرا چاچا بننے کو بھی تیار نہیں. اچھا ٹھیک ہے، تم مجھے شایان کے گھر کا نمبر دو، پھر میں فون رکھتی ہوں. گھر کا نمبر کیوں؟ تانیہ نے بے اختیار دانت پیس کر کہا. ویسے جلدی جلدی کی رٹ لگا رکھی ہے مگر کیوں، کس لیے؟ بھی پوچھنا ضروری ہے. پھر کچھ نارمل لہجے میں کہا. دیکھو، موبائل پر تو وہ کال ریسیو کر نہیں رہا، گھر کا فون تو اٹھائے گا. ہاں مگر میرے پاس اس کے گھر کا نمبر نہیں ہے. واٹ؟ وہ دھاری. شایان تمہارا کزن ہے اور تمہارے پاس اس کے گھر کا نمبر نہیں ہے؟ مگر وہ پرانا والا ہے، نیا مجھے یاد نہیں. ممی کی ڈائری میں لکھا ہوگا. ٹھیک ہے، گھر پہنچتے ہی فون کرنا. کروں گی. اور اب فون رکھ دو. بائے. تانیہ نے فون رکھ دیا. تبھی کسی نے اس کے آفس کے دروازے پر دستک دی. کم ان. اس نے سر اٹھائے بغیر کہا. کوئی دروازہ کھول کر آفس میں آیا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے وہ تانیہ کے متوجہ ہونے کا انتظار کرنے لگا. تانیہ نے کسی کی آمد کو تو محسوس کیا، پھر جب کوئی آواز نہیں آئی تو اس نے دروازے کی طرف دیکھا. 17-18 سال کا صاف رنگت والا لمبا مگر دبلا لڑکا، گرے رنگ کی پینٹ پر اسی رنگ کی شرٹ پہنے، بازو سینے پر لپیٹے، زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا. تانیہ کو اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر وہ لمبے لمبے ڈھک پڑتا اس کی طرف آ گیا. پھر ایک ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر جھکتے ہوئے بولا. آپ کو ابھی اور اسی وقت ہمارے ساتھ چلنا ہوگا. اس کی بات سن کر تانیہ دلچسپی سے مسکرائی اور ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھ کر وہ ٹیبل پر آگے ہوئی. اسی کے انداز سے بولی. اور اگر میں نہ جاؤں تو میں آپ کو زبردستی کندھوں پر اٹھا کر لے جاؤں گا. واقعی؟ تانیہ اطمینان سے بولی. آزما لیں. ادھر اس کے اطمینان میں بھی کوئی فرق نہیں آیا. تو ٹھیک ہے. تانیہ نے اپنی سیٹ پر پیچھے ہوتے ہوئے مسکراہٹ دبائی. اٹھا کر لے جاؤ. اب اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی. وہ آنکھیں سکیرے تانیہ کو گھورتا رہا، پھر سر جھٹک کر سیدھا ہوا اور دروازے کی طرف منہ کر کے زور سے بولا. نمبر 2. ابھی اس کی آواز کی بازگشت باقی تھی کہ دروازہ کھلا اور اس کی عمر اور اسی جیسے حلیے والا قدرے سانولی رنگت کا اس کا ہم شکل کار پیٹ پر لڑک گیا. فرش پر پڑے لڑکے نے اپنے گوگلز کارپیٹ سے اٹھائے اور گھٹنوں پر سے پینٹ چاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا. عمیر کے بچے، تمہیں کتنی دفعہ منع کیا ہے؟ مجھے نمبر 2 نہ کہا کرو. عمیر آنکھیں پھاڑے کسی بت کی طرح ایک ہی سمت دیکھے جا رہا تھا. اب یہ اسٹیچو بنے کیوں کھڑے ہو؟ اس نے ٹوکا. پھر خود بھی دیکھا تو فوراً ہی اپنے فرش نشین ہونے کی وجہ سمجھ آ گئی. مارے گئے، ایک دم اس کے منہ سے نکلا. عمیر نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا. بھاگ عزیر. وہ دونوں بھاگ کر تانیہ کی چیئر کے پیچھے جا چھپے، جو دونوں ہاتھ منہ پہ رکھے ہنسی روکنے کی کوشش میں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے. باہر نکلو تم دونوں. دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر کھڑے نور الہدیٰ غصے سے بولے تو وہ دونوں لٹکے ہوئے چہروں کے ساتھ سامنے آ گئے. ان دونوں کو پارکنگ میں دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سیدھے تمہارے پاس ہی آئیں گے. عمیر تو اندر تھا، پر تمہیں پتہ ہے عزیر کیا کر رہا تھا؟ یہ وہاب زادے گھٹنوں کے بل بیٹھے کی ہول سے تمہارے کمرے میں جھانک رہے تھے. دیکھو ذرا ان دونوں کی حرکتیں. تانیہ کو پتہ تھا ان کو غصہ مصنوعی ہے، مگر اپنے بھائیوں کے اترے چہرے دیکھ کر بولی. جانے دینا پاپا، بچے ہیں. مگر بیٹوں کی ردی ہوتی حالت انہیں اتنا محسوس کر رہی تھی کہ وہ مزید گھنچائی کرنے کے انداز میں بولے. پہلے پوچھو ان سے یہ دونوں یہاں کیا کارنامہ کرنے آئے تھے؟ عزیر جلدی سے بولا. ہم کارنامہ کرنے نہیں آئے پاپا، ہم تو آپ ہی سے ملنے آئے تھے. صبح ناشتے پر ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے دل بے چین سا تھا. پھر کالج سے واپس آ کر ہم نے سوچا آپ ہی سے آفس جا کر مل لیتے ہیں. بول نا عمیر.
اعلیٰ پائے کی بکواس ایکٹنگ کرتے ہوئے اس نے عمیر سے مدد مانگی جو فوراً ہی مل گئی۔ بالکل پاپا، یہ 2 نمبر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تم نے پھر مجھے 2 نمبر کہا۔ عزیر سب چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑ گیا۔ تم مجھ سے پورے 15 منٹ چھوٹے ہو تو ہوئے نا 2 نمبر؟ ہاں۔ عزیر کی اس ہاں اس قدر متبرانہ تھی جیسے یہ بات آج ہی اس کے علم میں آئی ہو۔ تم دونوں پھر سے شروع ہو گئے۔ نور الہدیٰ انہیں ٹوکتے ہوئے تانیہ کی طرف مڑے۔ یہ دونوں اگر 5 منٹ اور آفس میں رہے تو بھونچال آ جائے گا اور تمہیں لکھے بغیر یہ ٹکیں گے نہیں، اس لیے تم ان دونوں کے ساتھ جاؤ، تمہارا کام طارق دیکھ لے گا۔ اوکے، تانیہ سر ہلا کر بولی تو عمیر جلدی سے آگے ہوا۔ ہم صرف آپی کو لینے نہیں آئے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ پلٹنے لگے تھے، رک کر پوچھا خیریت؟ دادا جان کا برتھ ڈے ہے اور آپ ہمیشہ بھول جاتے ہیں، تو ہم نے سوچا اس بار آپ کو خود ہی لینے آ جاتے ہیں۔ چلیں۔ سوری بیٹا، میں اس بار بھی نہیں آ پاؤں گا۔ ایک پل میں ان کے چہرے کے عضلات تن گئے تھے۔ عمیر کو بہت برا لگا۔ کیوں؟ میری فارن کلیکشن کے ساتھ میٹنگ ہے، میں کیسے آ سکتا ہوں؟ عزیر بچوں کی طرح منہ پھلا کر بولا، میٹنگ کینسل کر دیں۔ سمجھا کرو بیٹا، میٹنگ کینسل نہیں ہو سکتی۔ تو پھر آپ نے آج کے دن میٹنگ رکھی ہی کیوں جبکہ پتہ ہے 29 نومبر کو دادا جان کا برتھ ڈے ہوتا ہے اور ہم سب مناتے ہیں؟ اس سے پہلے وہ کچھ بولتے تانیہ نے کہا، جانے دو عزیر، پاپا نہیں آئیں گے، میٹنگ واقعی بہت اہم ہے۔ نور الہدیٰ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ تانیہ جانتی ہے کہ وہ جس فارن الیکشن کی بات کر رہے ہیں وہ کل دوپہر کو واپس جا چکا تھا اور اسی بات نے انہیں چونکایا۔ پھر انہوں نے تانیہ کا چہرہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ اس نے جو بھی کہا ہے ان کا بھرم رکھنے کے لیے نہیں بلکہ وہ ان پر جتا رہی ہے۔ وہ شرمندہ ہو گئے اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ تانیہ نے اشارے سے عزیر اور عمیر کو چلنے کے لیے کہا اور خود وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی نور الہدیٰ کے سامنے جا رکی۔ آپ دادا جان کا برتھ ڈے کبھی نہیں بھولتے، ہے نا پاپا؟ انہوں نے بس اسے دیکھا اور چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔ ہائی کلاس کی باقی خواتین کی طرح مریم فاروقی کو بھی سوشل ورک کا شوق تھا۔ ہاں، مگر یہ بات تو تھی کہ ترجیحات کی لسٹ میں ان کے بچے سب سے پہلے آتے تھے۔ کسی ورکشاپ اور کانفرنس کو انہوں نے کبھی بھی اپنے بچوں سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اس دن بھی کلب کے ممبرز کی جوائنٹ میٹنگ تھی مگر وہ معذرت کر کے اٹھ گئیں۔ ان کے پہنچنے تک قصر فاروقی میں اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو چکا تھا۔ لان چیئرز کے ساتھ رکھے ٹیبل سے غباروں کا ایک گچھا بڑے اہتمام سے بندھا ہوا تھا اور شوخ رنگ کے ہر غبارے پر ہیپی برتھ ڈے لکھا نظر آ رہا تھا۔ راہداری میں بھی ایسے غبارے ہر جگہ بندھے تھے۔ وہ ہر طرف کا جائزہ لیتی سٹنگ روم میں پہنچی جہاں رکھا بھاری فرنیچر نہ جانے کس طرح کھسکا کر من پسند کونوں میں گھسایا گیا، جس کے بعد خالی پڑے قالین پر لکڑی کی اونچی پشت والی کرسی ایک چھوٹے سے ٹیبل کے ساتھ بالکل درمیان میں رکھی تھی جس کے سامنے اور دائیں بائیں کشن پڑے ہوئے تھے اور بہت سے غبارے اضافی آرائش کے طور پر یہاں بھی سجائے گئے تھے۔ مریم فاروقی نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں؟ ختیجہ، بہادر، رشیدہ، وہ ایک ایک کر کے تمام ملازموں کو آواز دینے لگیں۔ ایک ملازم کسی کونے سے نکل کر سامنے آیا۔ جی بیگم صاحب، یہ فرنیچر یہاں سے کیوں ہٹایا ہے اور یہ غبارے کس نے باندھے ہیں؟ جی وہ… مریم سمجھ گئی۔ اچھا تو یہ ان تینوں کی حرکت ہے۔ کہاں ہیں یہ تینوں؟ کچن میں۔ اب وہاں یہ لوگ کیا طوفان مچائیں گے؟ وہ کچن کی طرف چل پڑیں۔ ڈائننگ روم سے باہر تک سنائی دیتے قہقہوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ تینوں اپنی پسند کا کوئی کارنامہ کر چکے ہیں اور کچن کے دروازے سے داخل ہوتے ہی ان کے خیال کی تصدیق بھی ہوگی۔ کچن اس طرح پھیلا ہوا تھا جیسے 2 طاقتور فوجوں کے بیچ گمسان کان پڑا ہوا۔ فرش پر پڑے عجیب سے آمیزے سے بچتے ہوئے ان کی نظر بہادر پر پڑی۔ وہ دونوں پیر اٹھا کر اسٹول پر رکھے بیٹھا دونوں ہاتھوں سے اپنا کچری بالوں والا سر پکڑ کر بند آنکھوں سے آگے پیچھے جھولتا ہوا جیسے اپنے اندر اٹھتے ابال کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس پر سے نظر ہٹا کر انہوں نے کچن ٹیبل کے گرد کھڑے اپنے سپوتوں کو دیکھا جو سامنے رکھی پلیٹ میں کوئلے جیسی چیز کو دیکھ کر بڑی طرح سے ہنس رہے تھے۔ یہ کیا لگا رکھا ہے تم تینوں نے؟ اور یہ کیا چیز ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جھرک کر بولی، ساتھ ہی پلیٹ میں رکھے اجبے کے بارے میں سوال کیا۔ کیک، عزیر نے بڑی سادگی کے ساتھ یک لفظی جواب دیا جبکہ باقی دونوں صورتحال کی نزاکت کو دیکھ کر خاموش رہی۔ یہ کیک ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ کس نے بنایا ہے؟ آپ ہی نے، وہ فوراً بولا۔ تانیہ نے کھینچ کر ہاتھ اس کی گدی پر مارا۔
اس وارننگ کے ساتھ ہی اس نے بیان بدل دیا۔ نہیں، عمیر نے۔ میں نے کب بنایا؟ تم لوگ کبھی چپ کر جایا کرو۔ اور تم، وہ تانیہ کی طرف مڑی۔ حد کرتی ہو تانیہ، بری ہو، بجائے اس کے کہ بھائیوں کو ٹوکو تم بھی ان کے ساتھ مل گئی۔ ہم تو بس دادا جان کے لیے برتھ ڈے کیک بنا رہے تھے، اس نے کمزور سی آواز میں صفائی دی۔ عمیر نے اس کے جملے کو اچک کر کہا، وہ الگ بات ہے کہ اوون سے کوئلہ برآمد ہوا ہے۔ اور وہ تینوں کھی کر کے ہنسنے لگے۔ وہ کچھ نرم ہو کر بولی، کیک میں بیک کر دیتی ہوں مگر ایک شرط پر۔ کیا؟ تینوں ہم آواز ہو کر بولے۔ جتنی دیر میں فریش ہو کر آتی ہوں تم دونوں کچن صاف کرو گے اور بہادر سے اپنی نگرانی کرے گا۔ اٹھو بہادر اور دیکھنا ان میں سے کوئی بھاگنے نہ پائے۔ وہ جا چکی تو بہادر سینہ چوڑا کر کے اسٹول سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں عمیر صاحب آپ فرش صاف کریں اور تانیہ بی بی آپ عزیر صاحب کے ساتھ مل کر برتن دھوئیں۔ اتنا ماروں گی نا، یاد رکھو گے۔ تانیہ نے دھمکانے کے انداز میں ہاتھ اٹھایا تو بیچارہ بہادر وہیں دبک گیا۔ عمیر نے ڈسٹر اٹھایا اور جا کر بہادر کے ہاتھ میں دے دیا۔ چلیں بہادر صاحب فرش صاف کریں، پھر آپ کو برتن بھی دھونے ہیں۔ مریم واپس آئیں تو بہادر رگڑ رگڑ کر فرش صاف کر رہا تھا۔ انہوں نے تینوں کو گھورا جو خود بھی گڑبڑا گئے تھے۔ کیا کہا تھا میں نے؟ ہم تو فرش صاف کر رہے تھے، بہادر خود ہی۔ شٹ اپ! انہوں نے تانیہ کو بیچ میں ہی چپ کرا دیا۔ پھر بہادر کو ایک طرف اسٹول پر بیٹھنے کو کہا اور ان تینوں سے پورا کچن صاف کروایا۔ ان کو کام کرتا دیکھ کر بہادر دانت نکال رہا تھا اور وہ تینوں اس کے دانت دیکھ کر آنکھیں، مگر مما کی موجودگی کی وجہ سے اسے کچھ کہہ نہیں سکے۔ وہ جب کیک بیک کر چکی تو تینوں کو لے کر سٹنگ روم میں آ گئی اور ان کی ارینجمنٹ کو چھیڑے بغیر انہی سے سارا فرنیچر اس کی جگہ پر رکھوایا۔ اٹھواتے وقت انہوں نے صرف آرڈر دیے تھے، اب خود بھاری فرنیچر اٹھانا پڑا تو عقل ٹھکانے آ گئی۔ ہائے ماما، بازو دکھ رہے ہیں۔ جتنا چاہے شور مچا لو، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ انہیں بھی پتا تھا ماما پہ اثر نہیں ہوگا، تو کرانا چھوڑ کر کیرم لے کر بیٹھ گئے اور مریم کو بھی ملا لیا۔ 9 بج گئے ہیں ماما، میں دادا جان کو بلا کر لاتی ہوں، کیک کاٹ لیتے ہیں۔ اپنے بابا کا تو آ جانے دو، ان کے ٹوکنے پر وہ تلخ لہجے میں بولی۔ 29 نومبر کے دن پاپا کی واپسی 2-2:30 بجے سے پہلے نہیں ہوتی، مگر بابا جان تو ہر بار ان کا پوچھتے ہیں۔ وہ رسان سے کہہ کر چپ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، کیک نہیں کاٹیں گے پر کھانا تو کھا سکتے ہیں۔ وہ اظہر فاروقی کو بلانے چلی گئیں۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کے بعد کوئی آواز نہیں ابھری تو تانیہ نے دروازے کی نوک پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا گھمایا اور دروازہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ کمرے کی ہلکی سرد روشنی میں تانیہ نے اندر جھانکا تو نگاہ سیدھی قدیم طرز کے بنے گیس سے جلنے والے آتش دان پر لگی تصویر پر پڑی اور ہمیشہ کی طرح آج بھی تانیہ کو وہ تصویر سانس لیتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اظہر فاروقی آتش دان کے سامنے راکنگ چیئر پر بند آنکھوں کے ساتھ نیم دراز تھے۔ ریڈ ڈائری بند ان کے سینے پر رکھی تھی اور ایک ہاتھ اس ڈائری پر تھا، دوسرا ہاتھ بے جان سے انداز میں ان کی سنہری فریم کی اینک کو پکڑے گود میں پڑا تھا۔ آتش دان روشن تھا اور کمرے میں پہلی زرد روشنی اسی سے نکل رہی تھی جس نے ماحول کو پراسرار بنا دیا تھا۔ تانیہ نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور دبے قدموں چلتی ان کے سامنے کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ انہیں آواز دیتے ہوئے وہ ہچکچا رہی تھی کہ کہیں وہ سو نہ رہے ہوں۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنا ہاتھ ان کے گھٹنے پر رکھ دیا۔ اظہر فاروقی بہت زور سے چونکے۔ یہ انداز تو کسی کی پہچان تھا۔ انہوں نے تڑپ کر اپنی آنکھیں کھول دیں مگر انہیں دکھائی ہی نہیں دیا۔ تانیہ نے انہیں آنکھیں کھولتے دیکھ کر کچھ کہا تھا مگر انہیں کچھ سنائی ہی نہیں دیا۔ ان کی آنکھیں کسی اور ہی منظر میں الجھ گئی تھیں۔ ان کے کان اس آواز کو سن رہے تھے جسے ایک بار اور سن لینے کی خواہش برسوں سے ان کے دل میں تھی۔ تانیہ کے ایک غیر ارادی عمل نے انہیں بہت پیچھے دھکیل دیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیئر بابا۔ آتش دان کے سامنے راکنگ چیئر پر نیم دراز اظہر فاروقی نے اس کی گنگناتی آواز بھی سنی تھی اور اس کا اپنے قدموں میں بیٹھنا بھی محسوس کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ آنکھیں بند کیے اس پل کا انتظار کرتے رہے جب وہ ان کی ساری تھکن سمیٹ لیتی اور پھر اس نے بہت آہستہ سے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اظہر فاروقی نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر آسمانی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس اس آسمان کی پری کو دیکھا جس کے چہرے کے گرد بکھرے لمبے سنہرے مائل گھنے بال رات اور چند کا عکس لگ رہے تھے۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہیپی برتھ ڈے بابا جان۔ تھینک یو بیٹا۔
وہ بولے اور شکایت کرنے لگے، تاریخ بدلنے میں اب بس چند منٹ ہی باقی ہیں، اب جا کر بابا کو وش کرنے کا خیال آیا۔ سوری بابا جان، مگر مجھے یاد تھا، بس ہادی بھائی کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آ جائیں تو کیک ساتھ میں ہی کاٹیں گے۔ بولتے ہوئے وہ ذرا سا تپائی کی طرف کھسک گئی اور کیک پر لگی کینڈل کو جلانے کے لیے ماچس اٹھا لی۔ اظہر فاروقی نے سوال کیا، نور الہدیٰ ابھی نہیں آیا؟ نہیں۔ تو پھر اسے آ جانے دو۔ ماچس جلاتے ہوئے اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ بابا جان، 12 تو بس بجنے ہی والے ہیں، اور سالگرہ تو اپنی تاریخ پر ہی اچھی لگتی ہے، مگر انتظار کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اپنی بات کہہ کے وہ اٹھے اور کھڑکی کے ساتھ رکھی اسٹڈی ٹیبل پر ترتیب سے رکھی کتابوں میں سے ایک کتاب اٹھا کر اس کے ورق پلٹتے لگے، اور وہ چپ سی ہو گئی۔ پھر اس نے انگلیوں میں دبی ماچس کی تیلی کو جلایا، اور جب رقص کرتے ننھے سے شعلے کا عکس اس کی آنکھوں میں چمکنے لگا تو پھونک مار کر ماچس بجھاتے ہوئے وہ اٹھ گئی، اور ساتھ ہی تپائی پر سے کیک کی پلیٹ بھی اٹھا لی۔ اپنے نظر انداز کیے جانے پر اس کے چہرے سے چھلکتی تکلیف، جسے آج وہ اپنے دل میں محسوس کر رہے تھے، اس دن انہوں نے دیکھی بھی نہیں تھی۔ وہ دروازے تک بھی نہ پہنچی تھی کہ ہارن کی تیز آواز سنائی دی۔ ہادی بھائی آ گئے، کہہ کر اس نے پلیٹ واپس رکھی اور باہر کی طرف دوڑ گئی۔ بھاگتی ہوئی لاؤنج سے گزر کر وہ ٹیرس ڈور کی طرف بڑھی۔ ٹھیک اسی وقت نور الہدیٰ دروازہ کھول کر اندر آنے لگے اور سامنے سے آتی لڑکی سے ٹکرا گئے، اور اس سے پہلے کہ وہ انہیں ساتھ لے کر دوسری طرف جا گرتی، خود کو سنبھالتے ہوئے نور الہدیٰ نے اسے بھی سنبھال لیا۔ ارے بھائی، آرام سے، گر جاؤ گی، اسے خود سے الگ کرتے ہوئے وہ بولے۔ بائی دا وے، اگر تمہارا ارادہ اولمپکس میں حصہ لینے کا ہے تب بھی دوڑ کر گریس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ لاؤنج کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ وہ پیچھے سے بولی، ہادی بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے کمرے میں؟ جی نہیں۔ پاس آ کر ان کا بازو تھامتے ہوئے بولی، آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ تمہارے اس وقت آؤٹنگ کا پروگرام ہے، وہ گھبرا کر بولے، حالانکہ وہ تھک چکے تھے اور فوراً سونا چاہتے تھے، پھر بھی ان کے لہجے میں اکتاہٹ کی بجائے وہی نرمی تھی جو اس لڑکے کے لیے مخصوص تھی۔ نہیں بھائی، بابا جان کے پاس چلنے کو کہہ رہی ہوں، وہ کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بابا جان ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ وہ چونک کر بولے، اس کا مطلب آج تو دیر سے آنے پر ڈانٹ پڑے گی۔ وہ پڑھنی بھی چاہیے، مگر اس وقت بابا جان آپ کی کلاس لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے وہ آپ کو انتظار کر رہے ہیں۔ ارے ہاں، آج تو 29 نومبر ہے۔ وہ سر پر ہاتھ مار کر بولے، پھر اس کی طرف دیکھ کر کہا، اگر میں بھول ہی گیا تھا تو تم مجھے یاد نہیں کروا سکتی تھی؟ ایکسکیوز می، وہ برا مان کر کہنے لگی، آپ تو ہر سال بھول جاتے ہیں، ہمیشہ مجھے ہی یاد کرانا پڑتا ہے، ورنہ خود سے آپ کو اپنا برتھ ڈے بھی یاد نہ رہے۔ اوکے اوکے، وہ جلدی سے بولے، یہ جھگڑا بعد میں دیکھیں گے، ابھی بابا جان کے پاس چلو۔ پھر اس کے کندھے پر بازو پھیلا کر ساتھ لیے وہ بابا جان کے کمرے میں آ گئے۔ آئیے برخوردار، کب سے آپ کا انتظار ہے؟ بابا جان انہیں دیکھتے ہی بولے۔ ہیپی برتھ ڈے۔ نور الہدیٰ ان سے بغل گیر ہوئے۔ سوری بابا جان، اس بار بھی بھول گیا۔ ان سے الگ ہوتے اسے کن اکھیوں سے دیکھ کر وہ اسے چرانے کے لیے بولے۔ اس نے منہ پھیلا کر رخ پھیر لیا۔ چلیں بیٹھیں۔ انہیں صوفے پر بٹھاتے ہوئے ان کی نظر کیک پر پڑی تو پلٹ کر کیک کی پلیٹ اور ماچس اٹھا کر صوفے پر آ بیٹھے۔ پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر کینڈل جلائی اور کیک کاٹنے کی چھری اٹھا کر بابا جان کو پکڑائی۔ پھر اسے دیکھ کر بولے، وہاں کیوں کھڑی ہو، ادھر آؤ۔ اور وہ آ کر بابا جان کی دوسری طرف بیٹھ گئی۔ دادا جان کیک کاٹ لیں۔ کیا؟ بابا جان، بچے کیک کاٹنے کو کہہ رہے ہیں۔ اب کے ذرا دھیان سے انہوں نے اپنے آس پاس دیکھا۔ تانیہ ہاتھ میں چھری لیے منتظر سی ان کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ مریم دوسری طرف تھی اور عمیر اور عزیر سامنے بیٹھے تھے۔ سب کی طرف دیکھ کر پوچھا، نور الہدیٰ نہیں آیا؟ نہیں، اور اب تو 12 بجنے والے ہیں دادا جان، کیک کاٹ لیجئے۔ ہاں، اور سالگرہ تو اپنی تاریخ پر ہی اچھی لگتی ہے۔ تانیہ کی بات پر برسوں پہلے کسی کا کہا جملہ شکستہ انداز میں ان کے لب سے ادا ہوا تھا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ آج کی یہ ویڈیو ہم لوگ یہاں تک ہی رکھتے ہیں۔ باقی نیکسٹ ویڈیو کے لیے میرے چینل کو فالو کریں اور سبسکرائب کریں، اور اچھے کامنٹس دیں اور اپنی چوائسیز بتائیں تاکہ میں اس چیز کے اوپر اور زیادہ ورک کر سکوں۔ اللہ حافظ۔